سلطان محمد فاتح کی نیو ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے شروعات میں سلطان ادرنی میں گلشا کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور مصطفیٰ سے پیار کرتے ہوئے کہتے ہیں، اگر میرا آدھا دل بایزید ہے تو باقی کا مصطفیٰ ہے۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس دنیا میں جنت کے میوے دیے۔ ان کے قدموں، حرکات و سکنات اور الفاظ میں مردانگی اور بہادری ہو۔ یہ وہ پرچم بلند کریں جو ان کے بابا چھوڑیں گے اور اس کے ساتھ آگے بڑھیں۔ تو گلشا کہتی ہے، یہ آپ کے سائے میں بڑے ہو رہے ہیں، اس وجہ سے یہ آپ کی بادشاہت اور آپ کی ریاست کو سلطان کے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ اس پر سلطان مسکرا دیتے ہیں۔ گلاٹا میں کونسل کا سربراہ ریزو کا سر دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر میناتو سے کہتا ہے، محمد ہم سب کو ڈرا دھمکا رہا ہے۔ میناتو کہتا ہے، میرے کہنے کے باوجود بھی اسے یقین نہیں آیا اور وہ بالکل بھی خوفزدہ نہیں تھا۔ اس کے برعکس آپ کے کہے گئے تمام الفاظوں نے اس کی حوصلہ افزائی اور عزم میں اضافہ کیا۔ تو سربراہ کہتا ہے، جس شخص نے ریزو کا سر اس کے جسم سے الگ کر دیا وہ تم سے کیوں ڈرے میناتو؟ میناتو پوچھتا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ کیا آپ محمد کے اس اقدام سے لا تعلق رہیں گے؟ جواباً سربراہ کہتا ہے، محمد ایک نوجوان اور پرجوش سلطان ہے، ہم محمد کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے معاہدہ کریں گے۔ میناتو پوچھتا ہے، ہمارے نقصان کا کیا ہوگا؟ تو سربراہ کہتا ہے، ایسی بات نہ کرو جسے تم نہیں جانتے۔ کونسل کی کتاب میں ایک حساب کتاب لکھا جاتا ہے کیونکہ وہ نقصان کسی سے پورا کرنا ہوتا ہے۔ میناتو پوچھتا ہے، جی ہاں مگر کس سے؟ جواباً سربراہ کہتا ہے، تمہارے تمام مالیاتی اثاثے ضبط کر لیے گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی میناتو کہتا ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ مگر سربراہ کہتا ہے، اتنا ہی نہیں، تم فوراً سے پہلے کل چلے جاؤ گے ورنہ تمہیں نہ صرف اپنا مال بلکہ جان بھی دینی پڑے گی۔ یہ سنتے ساتھ ہی میناتو ڈر جاتا ہے۔ ادرنی میں سپاہی زندان میں سلیمان کے پاس آتا ہے اور زندان کھولنے کے بعد اس سے کہتا ہے، باہر نکلو۔ سپاہیوں کو دیکھ کر سلیمان سمجھتا ہے کہ اس کی سزا کا وقت آ گیا ہے اور وہ بوجھل قدموں کے ساتھ زندان سے نکلنے کے بعد آگے بڑھتا ہے۔ سین میں پہنچنے کے بعد وہ جیسے ہی اپنا سر جھکانے لگتا ہے تو وہاں پہنچنے والا جاندارلی اس سے کہتا ہے، سلیمان تم غلط جگہ پر جا رہے ہو، ہمارے سلطان کو تم پہ رحم آ گیا ہے، تم اب آزاد ہو۔ یہ سنتے ساتھ ہی سلیمان خوش ہوتے ہوئے جاندارلی کے ہاتھ کا بوسہ لینے لگتا ہے مگر جاندارلی اسے روک دیتا ہے اور کہتا ہے، میں تمہارے ساتھ مل کر کام کروں گا لیکن یہ مت بھولنا کہ تمہیں کس نے بچایا۔ جواب میں سلیمان کہتا ہے، پاشا میں قسم کھاتا ہوں کہ میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان ایک ہار تیار کر رہے ہوتے ہیں اور کاتب سے کہتے ہیں، آئیے تعارف کو بدلتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں یا خون؟ یا ایک ماں اپنے بچے کی یاد میں سرخ مرجان بہا رہی ہے؟ دل کی ہر بات آنکھوں سے آیا ہے، تو کیا پھر بھی تم سے میری محبت کوئی راز ہے؟ میری آنکھیں اور سمندر بہت باتیں کرتے ہیں، میری آنکھوں جیسے بنو۔ کیا دل بکھر گیا ہے؟ دل مضطرب اور ہلاک ہے، آؤ دیکھو کیا آفت جان ہے۔ اونی اس نے کہا، مجھے محبت کی علامت نہیں ملی، ہاں جدائی میں کوئی حرج نہیں، لیکن کیا وقت اسے مجھ سے کہیں دور لے گیا ہے؟ کاتب صاحب کیا آپ نے سب کچھ لکھا؟ تو کاتب کہتا ہے، جی ہاں میرے سلطان۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں، آپ ان جملوں کو اونی کی شاعری مجموعے میں شامل کریں تاکہ صدیوں بعد ہمارے پوتے پوتیاں دیکھیں کہ ہم نے ایک تہذیب بنائی ہے، نہ صرف ہتھیاروں سے بلکہ الفاظوں سے بھی۔ اس لیے میں ریحان آغا وہاں آتے ہیں۔ سلطان ان سے کہتے ہیں، میرا کمرہ تیار کریں اور باہر خاتون کو خبر بھیجیں، میں آج رات ان کی میزبانی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان ہار بنانے لگ جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گلاٹا میں ایک خاتون نادیہ کے پاس آتی ہے، یعنی کہ میناتو کی بیٹی کے پاس، اور کہتی ہے، مرنے والے محافظوں میں سے اسٹیفن نامی محافظ کی بیوی آئی ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر نادیہ کہتی ہے، وہ مدد مانگنے آئی ہوگی، اسے سونے کے کچھ سکے دو اور بیچ دو اور میرا وقت ضائع نہ کرو۔ اس لیے میں میناتو وہاں پہنچتا ہے۔ سپاہیوں کو دیکھتے ہوئے نادیہ کہتی ہے، میرے نئے محافظوں کے لیے بہت شکریہ، مگر میناتو کہتا ہے، میں انہیں کچھ تنتنیاں واپس بھیج رہا ہوں۔ اس کے اشارے پر سپاہی چلے جاتے ہیں اور میناتو اس سے کہتا ہے، جہاں ہم نہیں رہیں گے وہاں احتیاط کی ضرورت نہیں ہے۔ نادیہ اس سے پوچھتی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کیا مجھے آپ سمجھا سکتے ہیں؟ تو میناتو کہتا ہے، دروازے پر سپاہی ہیں، وہ جلد ہی ہماری تمام چیزیں لے لیں گے۔ نادیہ پوچھتی ہے، کون سے سپاہی اور کیوں؟ وہ ہماری جائیداد کیوں لیں گے؟ اس پر میناتو کہتا ہے، میں تمہیں سب کچھ سمجھا دوں گا لیکن ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکلنا ہوگا۔ ادرنی میں باہر مارا خاتون سے کہتی ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اس نے کہا کہ وہ اسے تخت کا مالک بنانے کی امید رکھتی ہے۔ گلشا کی نیت پہلے دن سے صاف ہے۔ تو مارا خاتون کہتی ہے، ہر وہ ماں جو ایک شہزادے کو جنم دیتی ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ تخت کا مالک بنے۔ یہ کہنا بالکل معمول کی بات ہے، ان باتوں کی فکر نہ کرو۔ فرق اس سے پڑتا ہے کہ سلطان کیا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ گلشا نے کیا کہا۔ باہر کہتی ہے، کیا یہ واضح نہیں ہے کہ سلطان کیا چاہتے ہیں؟ کیا آپ نے اس کی شکل نہیں دیکھی؟ آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ محمد اسے پسند کرتا ہے اور ان کا رشتہ محبت میں بدل گیا ہے مارا خاتون، آپ یہ مجھ سے مت چھپائیں۔ اس لیے میں ریحان آغا وہاں آتا ہے اور کہتا ہے، سلطان آج رات آپ کی میزبانی کرنا چاہتے ہیں باہر خاتون۔ یہ سنتے ساتھ ہی مارا خاتون بہت خوش ہوتی ہیں مگر باہر کہتی ہے، سلطان سے کہو کہ میں نہیں آنا چاہتی۔ یہ سن کر ریحان آغا اور مارا خاتون حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ باہر مزید کہتی ہے، مجھے اپنے شہزادے کا خیال رکھنا ہے، اب جائیں اور جا کر بتا دیجیے گا جو میں نے آپ سے کہا۔ یہ سنتے ساتھ ہی ریحان آغا چلا جاتا ہے اور مارا خاتون باہر سے پوچھتی ہیں، باہر تم یہ کیسے کر سکتی ہو؟ سلطان کو بہت غصہ آئے گا۔ مگر باہر کہتی ہے، مجھے سلطان کی کوئی فکر نہیں ہے، میرا
गुस्सा और मोहब्बत सिर्फ मेहमत के लिए है। उधर हम देखते हैं कि दिमित्री और थियोडोरा अपने बेटे की कब्र के पास मौजूद होते हैं। दिमित्री रोते हुए कहता है, उन्होंने तुम्हें मुझसे छीन लिया इससे पहले कि मैं तुम्हारी खुशबू को महसूस करता। ये कहते साथ ही वो थियोडोरा को गले लगा लेता है और सिपाही लाश को कब्र में रख देते हैं। अगले लम्हे सिपाही अपने उस साथी को लेकर आते हैं जिसके हाथ से बच्चा गिरा था। उसे देखकर दिमित्री को बहुत गुस्सा आता है। सिपाही इल्तिजा करते हुए कहता है, मुझे ना मारें, बराए करम मुझे माफ कर दें। दिमित्री चिल्लाते हुए कहता है, उसके हाथ अभी छोटे थे। सिपाही कहता है, ये गलती से हुआ। दिमित्री मजीद कहता है, वो हाल ही में पैदा हुआ था, मैं उसकी खुशबू भी नहीं ले पाया। बच्चे को मजबूती से पकड़ो, मैंने कहा था। सिपाही रोते हुए कहता है, गलती से हुआ जनाब, मुझे माफ कर दें, बराए मेहरबानी मुझे माफ कर दें, गलती से हुआ। मगर दिमित्री तलवार लेकर उसका एक बाजू काट डालता है जिस पर सिपाही चिल्ला उठता है। मगर इसके बावजूद दिमित्री का गुस्सा ठंडा नहीं होता और वो कहता है, अगर ये हाथ मेरे बच्चे को नहीं पकड़ सकते फिर तुम्हें इन हाथों की जरूरत नहीं है। ये कहते साथ ही दिमित्री उसका दूसरा बाजू भी काट डालता है और फिर अगले लम्हे तलवार उसके गले में घोंप देता है। फिर दिमित्री अपने सिपाहियों से पूछता है, क्या तुम तुर्क अकंजी जंगजू को गिरफ्तार करने में कामयाब हो पाए? मगर सिपाही कहता है, जनाब वो भागने में कामयाब हो गए। दिमित्री पूछता है, क्या तुमने बहरी जहाज तैयार किया? सिपाही कहता है, जनाब तैयार है। यह सुनकर दिमित्री थियोडोरा से कहता है, हम कुस्तुनतुनिया जा रहे हैं। ये कहते साथ ही दिमित्री थियोडोरा के साथ आगे बढ़ जाता है और सिपाही बच्चे को दफना देते हैं। एदरनी में सुल्तान हार लेकर आगे बढ़ते हैं और रेहान आगा से कहते हैं, रेहान आगा ये सब कुछ संभाल देना, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। मगर रेहान आगा कहता है, बाहर खातून ने कहा है कि वो नहीं आएंगी। सुल्तान बेयकीनी से पूछते हैं, क्या मतलब कि वो नहीं आएगी? तो रेहान आगा कहता है, मैंने उन्हें समझाया लेकिन उन्होंने कहा कि वो शहजादे का ख्याल रखेंगी, इसलिए उन्होंने आने से मना कर दिया। ये सुनते साथ ही सुल्तान गुस्से में उसे बेच देते हैं और हार फेंक कर चले जाते हैं। उधर मारा खातून बाहर से कहती है, जो मैंने तुमसे कहा उसे मत भूलना। अगर तुम मेरी बात मान लोगी तो अच्छा होगा, लेकिन अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी। कि इसी लम्हे सुल्तान शदीद गुस्से में वहां दाखिल होते हैं। सुल्तान को देखते साथ ही बायजीद उनके पास आता है तो सुल्तान मारा खातून से कहते हैं, शहजादे को लेकर बाहर जाए मारा खातून। यह सुनते साथ ही मारा खातून बायजीद को लेकर चली जाती हैं और सुल्तान बाहर से पूछते हैं, तुम मेरे हुक्म के खिलाफ क्यों गई? मेरी बेइज्जती करने की जिसारत कहाँ से लाई बाहर? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ बाहर, तुम कौन हो? तुम्हारे ख्याल में तुम कहाँ हो जो सुल्तान के हुक्म पर अमल नहीं कर रही? बाहर नम आंखों के साथ कहती है, मेरे सुल्तान मैं भी यही पूछ रही हूँ, मैं कौन हूँ और मैं कहाँ हूँ? थोड़ा पीछे देखते हैं, क्या मैं वो मासूम लड़की हूँ जो एक रात यूनानी गांव में आपके जख्मों का इलाज कर रही थी? वो लड़की जिसने अपना वतन, अपना असल और अपना नाम तक छोड़ दिया, यहाँ तक कि उसने अपना मजहब तब्दील कर लिया और उसका नाम एलिनी के बजाय गुलबहार हो गया। वो कहाँ है? वो लड़की कहाँ है? बताए मेरे सुल्तान कहाँ है वो? क्या कोई अपने महबूब को मोहब्बत से नहीं पुकारता? क्या वो लफ्जों और रवैये से मोहब्बत नहीं दिखाता? आपने मुसन्निफ को एक बेहतरीन शायरी मजमू लिखने पर मजबूर किया। एलिनी जिसने आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया, आपने उसके लिए कितनी लाइनें लिखी। मैं आपके अल्फाजों में मौजूद नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो आपकी हर मुश्किल और हर तकलीफ में आपके साथ थी। बताएं कितनी देर हो गई आपने मेरी तरफ मोहब्बत से नहीं देखा। आप गुलशन को कैसे देखते हैं? आप सिर्फ कुस्तुनतुनिया के ख्वाब देखते हैं। आप जो चाहते हैं वो एक मजबूत रियासत है। आपका ख्वाब दुनिया का हाकिम बनना है। आपकी मुराद और ख्वाब में भी मेरा वजूद नहीं है। ना तख्त, ना ताज और ना हरम या कुव्वत और जमर्द भी दूसरों के लिए है। मुझे मेरा प्यारा मेहमद चाहिए जो मेरे कंधे पर टेक लगाई, उस वक्त की तरह जब वो अपना सब कुछ खो बैठा था। मेरे सुल्तान अब बताएं कि मैं कौन हूँ और कहाँ हूँ। ये कहते साथ ही उसकी आंखों से आंसू बह पड़ते हैं और सुल्तान उससे प्यार करते हुए कहते हैं, तुम मेरी प्यारी बहार हो। फिर बाहर का हाथ अपने दिल पे रखते हुए कहते हैं, तुम्हारी जगह हमेशा से यहाँ है। ये कहते साथ ही सुल्तान उसे गले लगा लेते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।